اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 60 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ اس آیت کو اس لحاظ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس کو آیت مباہلہ کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ دین اسلام میں مباہلہ کا کہیں پر ریفرنس ڈھونڈنا ہو کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، یہ آیت اس ریفرنس کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، اور اس آیت سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے اس کے بارے میں آج پڑھیں گے، اور اس آیت سے کن باتوں سے دور رہنے کا حکم ملتا ہے اس آیت کی روشنی میں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑا سا گزشتہ جتنے بھی لیکچر گزرے ہیں ہمارے، گزشتہ میرے حساب سے 4-5 جتنے بھی لیکچر جو ریسنٹلی میں نے اپلوڈ کیے ہیں، ان آیات میں ہم نے ڈیٹیل پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قرآن میں دلائل دیے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہی ہے، جس طرح آدم کو مٹی سے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اس کا خدا ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا خدا ہونا، یہ من گڑت بات ہے، یہ ایک بے وقت سی من گڑت سی دلیل ہے عیسائیوں کی طرف سے کہ اگر ان کے باپ نہیں ہیں تو نعوذ باللہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یقینی دلائل اور منہ توڑ جوابات سننے کے بعد بھی جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور پھر بھی اس بات پہ اپنی ٹکٹکی باندھے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہی ہیں، اور وہ یہی کہیں کہ ہم نہیں ٹس سے مس ہونے والے اپنے عقائد میں، اور ہم کہنے والے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہیں، تو آپ ان سے مناظرہ نہ کرو، اب کی بار ان سے مباہلہ کرو، انہیں مباہلہ کی دعوت دو۔ اب یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے، مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بن چکی ہے، وہ آپ نے دیکھ لینی ہے پلے لسٹ میں جا کے، ٹھیک ہے، اسلام سیز میں ہوگی میرا خیال ہے، میں نے اسی میں ڈالی تھی۔ بہرحال آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ دو آپس میں اپنے عقائد لے کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو بحث کرتے ہیں، اور اس کی مکمل ڈیٹیل میں نے الحمدللہ اپلوڈ کر دی۔ مباہلہ اس سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے؟ یاد رہے کہ مباہلہ جو ہے یہ مناظرہ سے اوپر کا درجہ ہے۔ مباہلہ مناظرہ سے اوپر کا لیول ہے، بڑا درجہ ہے، یعنی کہ مخالف دین کے ساتھ۔ اس کی پہلے ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں کہ مباہلہ کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیں، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دو مد مقابل افراد ہوں، دو مختلف مذاہب کے جس طرح کے، ٹھیک ہے، تو وہ آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں حق پر ہوں تم باطل ہو تو اللہ تجھے ہلاک کر دے۔ یہ اپنی زبان سے وہ ادا کرے الفاظ، اور پھر دوسرا سامنے والا بھی ان کی تصدیق کرے، اور یہی دوسرا فریق، دوسرا گروہ بھی ان الفاظ کو دہرائے کہ ہاں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ، تم اگر باطل ہو تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے، اگر ہم باطل ہیں تو اللہ ہمیں ہلاک کر دے۔ یہ اقرار جب دونوں پارٹیز، دونوں جماعتوں کی طرف سے کیا جائے تو اس اقرار کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مناظرہ نہیں ہے، مناظرے سے اوپر کا لیول ہے،
مناظرے میں ایسے کہاں کہا جاتا ہے کہ میں اگر باطل ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں. مناظرہ تو عام طور پہ کوئی بھی مطلب غیر یقینی مطلب مسائل ہوں ان میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی جس طرح مباحلہ ہے نا یہ دین کے یقینی مسائل میں ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ حنفی شافی اس طرح کے اختلافی مسائل آ جائیں تو ان میں مباحلہ کرنے بیٹھ جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے. دین کے معاملات میں جو اسلام کی حقانیت پر مبنی ہوں ان میں مباحلہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، نجران کے وفد کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب ڈیفینیشن بھی سمجھ آ گئی اور معلوم بھی ہو گیا کہ مباحلہ کن کن جماعتوں میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مناظرہ کی طرح ہوتا ہے، یہ اوپر درجہ ہے، اس سے زیادہ سخت اور بڑی بات ہے کہ مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنا، بد دعا دینا کہ ہاں اگر میں غلط ہوں تو میں ہلاک ابھی کے بھی ہو جاؤں، تم غلط ہو تو تم ہلاک ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس عمل کو مباحلہ کہتے ہیں. اب اس آیے کی تفسیر پر جانے سے پہلے میں ایک شان نزول اس کا بیان کر دیتی ہوں آسان الفاظ میں کہ ہوا کیا تھا یہ آیت، تو پھر اس کے بارے میں آیت پڑھیں گے اور امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. تو ہوا کچھ اس طرح سے تھا اس وقت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اب کی بار ان سے مناظرہ نہ کرو. مناظرہ تو پہلے انبیاء نے بھی کیا، جس طرح کہ حضرت کون سا ہم نے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیچھے پڑھا سورۃ البقرہ میں، اور ڈیٹیل میں ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی علیہ السلام نے بھی نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا تھا. اور ہم نے تب بھی پڑھا تھا کہ وہ اس کے پاس جتنے من گھڑت دلائل تھے کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، تو وہ ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی کہ وہ کس طرح زندگی دیتا تھا. کہ پھانسی ایک کو سزائے موت سنائی اور اس کو معاف کر دیا تو کہا دیکھو میں نے اسے زندگی بخش دی، اور ایک مظلوم کو بے گناہ کو جو ہے وہ پھانسی چڑھا دی، مار دیا، اور کہا کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا، میں زندگی اور موت دینے والا ہوں. پھر جب کہا گیا کہ میرا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو تم مغرب سے کر کے دکھا دو، تو تب وہ بھی لاجواب ہو گیا. تو اس طرح کے الفاظ جو دلائل ہوتے ہیں یہ مناظرہ کہلاتے ہیں. لیکن پھر جب دین کے معاملے میں یہ والا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں تو یہ مباحلہ کہلاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کو اللہ کے حکم سے اللہ نے فرمایا کہ عیسائیوں کو فرما دو کہ میدان میں آ جاؤ، تم اپنی اولاد یعنی اپنے بیٹے بیٹیاں اپنے خاندان کو ایک جگہ جمع کرو اور بارگاہ الہی میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عاجزی کے ساتھ دعا کر دیں کہ اے مولا ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو. تو یہ آخری فیصلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو 3 طرح کے علم عطا ہوئے ہیں. ایک پیدائشی علم جیسے معرفت الہی، ایمانیات وغیرہ. دوسرا وہ جو حسب موقع الہام کے ذریعے عطا ہو جاتے تھے، یعنی جو ہو رہا ہوتا تھا اس کے ذریعے الہام ہو جانا. تیسرا علم وہ جو کہ بذریعہ وحی عطا ہوتا تھا. تو یہاں پر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد اس سے مراد کون سا علم ہے؟ اس سے مراد تیسرے درجے کا، تیسرے ٹائپ کا علم ہے، یعنی جو وحی کے ذریعے عطا ہوا تھا. تو بتانا مقصود یہ ہے یہاں پر علم کا کہ اے نبی، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک ہی بار ان کے سامنے پیش ہوں اور انہیں کہیں کہ ہاں ہم آپ کو مباحلہ کی دعوت دیتے ہیں. علم ان کے سامنے بھی، ان کو پتہ ہے کہ آپ برحق نبی ہیں، ان کو علم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ جھگڑا کریں تو پھر آپ انہیں مباحلہ کی دعوت دیں. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی بار مباحلہ کی تیاری فرمائی. مناظرے آپ نے بارہا کیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء نے بھی مناظرے کیے. تو خیال رہے اس باتوں کا کہ جو قطعی یقینی مسئلہ ہو اس پر مباحلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو چھوٹے موٹے ضمنی اجتہادی مسائل آ جاتے ہیں، مسلک پہ بات آ جاتی، تو اس طرح کے مسائل میں مناظرہ تو ہو سکتا ہے لیکن مباحلہ نہیں ہو سکتا. بہرحال تو واقعے کی طرف چلتے ہیں. واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مباحلے کی دعوت دے دی اور انہیں یہ آیت سنائی. وہ بولے کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دے دی جائے، ہم اس معاملے پر غور و فکر کرتے ہیں. تو آپ کی یہ جو انہوں نے گزارش کی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لی. چنانچہ وہ تنہائی میں تمام کے تمام جمع ہو گئے. اب ان کے سردار گزشتہ آیت میں بھی میں نے بتایا تھا کون تھے. ایک عاقب تھا، دوسرا عبد المسیح تھا. ٹھیک ہے، تو عاقب نے عبد المسیح سے کیا کہا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے، آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مباحلہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ وہ آیت سن کے آ چکے تھے، یہ والی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت.
تو وہ بولا کہ تم پہچان چکے ہو، ہمیں بہتر علم ہے کہ محمد رسول اللہ سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے یا تم نے اس سے مباہلہ کیا، کس نے کہا؟ عاقب نے کہا عبد المسیح سے۔ کیا کہا؟ کہ ہمیں علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر اپنا دین قائم رکھنا ہے تو مباہلہ نہ کرو، واپس گھر لوٹ چلتے ہیں۔ یہ وہی پیغمبر ہے جن کی خبر تورات میں بھی ہے۔ یہ مشورہ آپس میں ان کا طے ہوا اور انہوں نے مقررہ وقت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے دی۔ اب ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے موجود ہیں۔ تو حضور ان سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں گا تو تم سب آمین کہنا، گویا کہ آپ کے ساتھ اس وقت پنجتن پاک موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود۔ تو ادھر عیسائیوں کے 14 سرداران تھے، اور ان کے ساتھ دوسری مخلوق بھی تھی عیسائیوں کی۔ تو انہوں نے، عیسائیوں کے سردار نے ان حضرات کو دیکھ کر کہا، اے عیسائیوں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر، یعنی ایسے چہروں سے مراد وہ پنجتن پاک کے چہرے، سبحان اللہ، کہا گیا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ ہٹانے کو کہیں تو اللہ ان کی دعا سے پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرو، ورنہ قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی، کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ تو آخر کار انہوں نے عرض کیا کہ مباہلے کی رائے ہماری نہیں ہے، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، ہم آپ سے جزیہ پر صلح کرتے ہیں، اور ہر سال آپ کو 2000 جوڑے، 33 ذرے، 33 اونٹ، 34 گھوڑے دیا کریں گے وغیرہ، یعنی جزیہ پر یہ معاملہ طے ہو گیا، اور انہوں نے مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے مباہلہ اس صورت میں نہیں کیا۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور فرمایا کہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قسم رب کی، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ گیا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندر سور بن جاتے اور ان کا جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران کے چرند پرند تک نیست و نابود ہو جاتے۔ استغفر اللہ۔ بلکہ 1 سال کے اندر روئے زمین کے عیسائی تک تمام ہلاک ہو جاتے۔ تفسیر خزائن العرفان، روح المعانی اور کبیر وغیرہ میں، تفسیر کبیر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے عقائد پر جو بحث و مباحثے سے باز نہیں آتے تھے، تو جب مباہلے کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ مباہلہ کرو، تو یہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہیں بھی علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق دین پر ہیں، برحق نبی ہیں۔ تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، مباہلے سے ڈر گئے تمام عیسائی، اور انہوں نے جزیہ پر تو حامی بھر لی، جزیہ دینا منظور کر لیا، مگر مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ مباہلہ کی ڈیفینیشن بھی اس کے ذریعے کلیئر ہو۔ پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ اب اس آیت سے ریلیونٹ کوئی بھی سوال ذہن میں رہ گیا ہے، کسی سوال کا جواب ابھی تک نہیں مل پایا، تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 62، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کا بندہ ہونا، یہ جو بیان کیا گیا، اور اس سمیت تمام واقعات، تمام کتاب میں جتنی بھی آیات ہیں، یہ تمام کی تمام حق ہیں، صحیح ہیں، سچی ہیں، سچائی بیان کی گئی ہے۔ اور جس طرح یہ واقعہ بیان کیا گیا، یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد جو مباہلے سے انکار کر کے چلا گیا تھا، ان کے بارے میں کہ ان کو بھی علم ہے، اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ وہ عیسائی بھی اس بات کے خلاف مباہلہ کرنے پر تیار نہیں ہوئے کہ اللہ کے سوا وہ بھی جانتے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور کامل غلبہ اور محیط علم اللہ ہی کی صفت ہے، اور جس میں یہ صفتیں ہوں وہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، جس کا علم مکمل ہے، جس کا علم کامل ہے، اور تمام صفات کاملہ اسی کے لیے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس بیان سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبدیت ہونا ثابت ہو گیا۔ اس سارے واقعے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ کا بندہ ہونا، رسول ہونا ثابت ہو گیا، اب کسی بھی قسم کی گنجائش شک کی نہیں رہی ہے۔ آیت نمبر 63، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اب پھر خدا یا خدا کا بیٹا کہا جائے تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اب انہیں رب تعالیٰ کے حوالے مکمل طور پہ کر دیں، کیونکہ یہ فسادی ہیں۔ مزید یہ کہ مناظرے سے بھی ہار جاتے ہیں، مباہلے سے بھی فرار اختیار کرتے ہیں، عقائد کی درستگی بھی نہیں کرتے۔ عقائد کے مقابلے میں قرآن کریم میں جتنے دلائل دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام دلائل پیش کیے، اس کے باوجود اگر یہ اپنی اس من گھڑت عقیدے پہ قائم رہیں اور پھر بھی ان کو حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہیں تو اب یہی فسادی ہیں۔ رب تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے اور انہیں سخت سزا دے گا، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غم نہ کیجیے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔